اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تاریخ علم اصول میں ہماری بحث کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور ہم نے بعض بہت ہی اہم شخصیات کا تذکرہ اب تک کیا ہے کہ کیسے علم اصول شروع ہوا، کن اہم ترین شخصیات میں اپنے اس علم اصول کے اندر اپنا کردار نبھایا۔ پچھلے درس میں ہم نے سید مرتضیٰ کے اوپر گفتگو کی تھی۔ سید مرتضیٰ کے زمانہ کیا تھا اور ان کے نظریات کیا تھے، ان کی کتاب کون سی تھی الذریعہ، اس کے باب کتنے ہیں، اس کے اوپر ہماری بات مکمل ہو گئی ہے۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں جناب شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ جناب شیخ طوسی یہ جناب سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کہ جس کو ہم ابھی پڑھ کے آئے ہیں پچھلے درس میں، ان کے برجستہ ترین شاگردوں میں سے ہیں۔ جناب شیخ طوسی کے استاد سید مرتضیٰ ہیں۔ جناب شیخ طوسی 385 ہجری قمری کے اندر خراسان میں پیدا ہوئے۔ یہ خراسانی ہے، اسی وجہ سے ان کو طوسی کہا جاتا ہے، طوس کے تھے شیخ طوسی۔ اگر ہم جغرافیائی اعتبار سے دیکھیں تو خراسان بذات خود ایک عظیم علمی مدرسے کی حیثیت رکھتا تھا، یا علمی مکتب تھا ایک خراسان۔ اگرچہ علم اصول فقہ میں اس کا کوئی نمایاں کردار نہیں رہا مکتب خراسان کا، لیکن علم رجال اور علم فقہ کے اندر اس کا کردار فیصلہ کن رہا ہے کہ اگر تاریخ علم فقہ کے اندر خدا نے اگر توفیق دی، اسی طریقے سے جیسے ہم تاریخ علم اصول پہ بات کریں، تاریخ علم فقہ پہ بات کریں، تو وہاں مکتب خراسان کے اوپر بات ہوگی، اس کی اہمیت کے اوپر۔ علم اصول میں اس کی جو ہے اتنی زیادہ کردار نمایاں نہیں ہے، لیکن فقہ کے اندر جو ہے اس کا کردار نمایاں ہے۔ اس مکتب کی بنیاد کون سا؟ خراسان کی فضل ابن شازان نے رکھی ہے۔ فضل ابن شازان ایک عظیم شخصیت مکتب تشیع کی، اور اس کے بعد ان کے شاگردوں نے اس کو پروان چڑھایا۔ کون گئے ان کے شاگرد؟ محمد بن اسماعیل، جناب عیاشی اور جناب کشی۔ علم رجال کی دنیا کے بڑے نام ہیں۔ جب تاریخ علم رجال آپ پڑھیں گے تو وہاں بھی ان کا تذکرہ ہوگا، جناب عیاشی کا اور ان کا کشی کا۔ یہ مکتب 7ویں صدی ہجری میں منگولوں کے حملے تک قائم رہا، منگولوں کے، جس میں انہوں نے نیشاپور کو، منگولوں نے حملہ کر کے کیا کیا تھا؟ نیشاپور کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ اس وقت تک نیشاپور ایک عظیم علمی مرکز رہا تھا۔ منگولوں کے حملے کے بعد یہ مرکزیت مشہد کی طرف منتقل ہو گئی، یعنی پہلے نیشاپور تھی، نیشاپور بھی چونکہ خراسان میں آتا ہے، تو جب منگولوں نے حملہ کر کے اس کو تباہ کر دیا تو اب یہ مرکزیت جو علمی ہے یہ پھر مشہد کی طرف جب وہ منتقل ہو جاتی ہے۔ جناب شیخ طوسی نے 23 سال کی عمر تک خراسان میں ہی تعلیم حاصل کی، یعنی ان کی پیدائش کب ہے؟ 385، اور 408 ہجری قمری تک انہوں نے خراسان میں تعلیم حاصل کی۔ اور جب وہ بغداد کی طرف ہجرت کر کے گئے، خراسان سے بغداد کی طرف، تو اس وقت وہ مجتہد بن چکے تھے، درجہ اجتہاد پر فائز ہو چکے تھے۔ اگر ہم بعض ایک نقطہ عرض کر رہا ہوں کہ علمی دنیا کے اندر دیکھیں تو شاگرد 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ شیخ طوسی کی اہمیت بیان کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ایک شاگرد وہ ہے جو کسی استاد کے حلقہ درس میں شامل ہونے سے قبل ہی کسی دوسرے مکتب میں مجتہد بن چکا ہو، یعنی مثال کے طور پر ایک شاگرد ہے، اس نے پہلے کہیں پڑھا ہے، ایک اچھے علمی درجے پر فائز ہے، اب وہاں سے ایک استاد کی شاگردی میں ایک نئے استاد کی شاگردی اختیار کرتا ہے۔ اب یہ جو استاد ہے اس کا ایک شاگرد یہ ہے جو پہلے ایک علمی درجہ طے کر چکا ہے،
درست ہے. ایسے افراد کے جو نظریات ہیں عموماً دونوں مکاتب کا پھر امتزاج بن جاتے ہیں. کیسے؟ مثلا اس کو اگر دور حاضر میں اگر ہم اس کو بیان کریں تو یوں بیان کریں گے. مکتبہ نجف کے اندر، یعنی نجف کے اندر آیت اللہ خوئی تھے، اور قم کے اندر آیت اللہ بروجردی تھے. آیت اللہ بروجردی اگرچہ آیت اللہ خوئی سے علمی رتبے اور عمر کے حساب سے بڑے تھے، لیکن چونکہ آیت اللہ خوئی نے عمر زیادہ پائی ہے تو اس اعتبار سے آیت اللہ بروجردی نے بھی عمر زیادہ پائی ہے، تو معاصر جو ہمارے فقہا ہیں وہ ان دونوں کے شاگرد ہیں. مثلا آیت اللہ جواد تبریزی ایک بہت بڑے فقیہ گزر کے گئے ہیں ہمارے، جواد تبریزی. ان کی تقلید چونکہ ایران سے باہر کم ہوتی تھی، اس لیے عام لوگ ان کو نہیں جانتے، طلاب بھی معمولاً نہیں جانتے ان کو، لیکن ایک بہت ہی فقاہت پر فائز ایک شخصیت جناب آیت اللہ جواد تبریزی. انہوں نے کیا کیا ہے، دونوں اساتذہ سے درس پڑھے ہیں، جناب آیت اللہ بروجردی کے پاس بھی اور جناب آیت اللہ خوئی سے. اور دونوں کا جو مکتب ہے نا اور سوچنے کا انداز ہے وہ جدا ہے. خوئی ایک منہج پہ ہیں، جناب بروجردی جو ہیں وہ ایک منہج پہ ہیں. اب یہ فقہی مکاتب کے اوپر جب گفتگو ہو تو پھر وہاں پہ ڈسکس ہوگی کہ مکتب فقہی خوئی اور مکتب فقہی بروجردی کیا ہے، اور پھر ان کے آپس میں امتیازات کیا ہیں، وہاں پہ ڈسکس ہوتی. تو اب آیت اللہ تبریزی جو ہیں وہ پہلے ایک استاد کے پاس پڑھ کے علمی درجے پر فائز ہوئے، پھر دوسرے استاد کے جا کر شاگرد بنے. اب اس شاگرد کے اندر کیا ہوگا، دونوں استادوں کی خصوصیات پائی جائیں گی مشترک. چونکہ دو بڑے استاد ہیں، نمایاں استاد ہیں، دونوں الگ ہیں، اس شاگرد میں وہ دونوں خصوصیات ہمیں نظر آئیں گی. اور دوسری جو قسم پائی جاتی ہے کہ ابتدا ہی سے کسی ایک استاد کی زیر نگرانی تعلیم حاصل کر کے مجتہد بنے. مثلا آپ ایک استاد کے پاس گئے، اسی کے پاس جا کر آپ مجتہد بنے، بس یہیں تک گیا. جیسے مثلا سید مرتضی ہیں، انہوں نے سید جناب شیخ مفید سے ہی تعلیم حاصل کی، مجتہد بنے اور ایک عالم بن گئے اور اپنی علمی خدمات جو ہیں وہ انجام دی. جناب شیخ طوسی اس اعتبار سے پہلی قسم سے تعلق رکھتے ہیں کہ خراسان کے فقہی مکتب میں درس پڑھ کے گئے ہیں، درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے ہیں. اب وہ منتقل ہوئے ہیں بغداد میں. بغداد میں منتقل ہونے کے بعد اب وہ شاگرد بنے کس کے، جناب سید مرتضیٰ کے. سید مرتضیٰ ایک الگ شخصیت، ایک الگ مکتب ان کا، ایک الگ روش ان کی اپنی ہے. تو اب مجتہد ہوتے ہوئے وہ شاگرد ہیں جناب سید مرتضیٰ. تو اب کیا ہوگا، ان میں خصوصیت پائی جاتی ہے خراسان کی بھی اور خصوصیت پائی جاتی ہے بغداد کی بھی، چونکہ سید مرتضیٰ کے شاگرد بن گئے. تو اس اعتبار سے ایک نمایاں شخصیت میں وہ 408 ہجری میں مجتہد کی حیثیت سے بغداد آئے اور شیخ مفید کے حلقہ درس میں شامل ہو. مشہد گئے تھے نا خراسان سے، خراسان مشہد گئے تھے نا بغداد. کون؟ بغداد گئے تھے. شیخ مفید اس وقت زندہ تھے جب یہ بغداد منتقل ہوئے، اور انہوں نے 5 سال تک شیخ مفید سے استفادہ کیا، یعنی خود شیخ مفید کے بھی شاگرد بن گئے. اس کے بعد وہ پھر سید مرتضیٰ کے حلقہ درس میں شامل ہو گئے اور 436 ہجری تک ان سے وابستہ رہے. 436 ہجری سید مرتضیٰ کے شاگرد رہے. اب اس کو حساب لگائیں، 408 میں آتے ہیں بغداد میں، 5 سال شیخ مفید کے پاس پڑھے، 413 سے 436 تک کس کے شاگرد رہے ہیں، سید مرتضیٰ کے. 13 اور 36 کتنے ہوں گے، 13 سال سے گنے کتنے بنیں گے، 23 سال. 23 سال یہ شاگرد رہے ہیں سید مرتضیٰ کے. اسی وجہ سے ان کو شاگرد سید مرتضیٰ کہا جاتا ہے. سید مرتضیٰ چونکہ یہ ان کے نمایاں شاگرد تھے، ان کو جو
شاہریہ ملتا تھا وہ زیادہ دیتے تھے باقی طالب علموں کی نسبت. 12 دینار ماہانہ جو ہے وہ ان کے لیے مقرر کیا ہوا تھا ان کی برجستگی کی وجہ سے, ان کے کاموں کی وجہ سے. اچھا, سید مرتضیٰ نے اپنی وفات سے قبل شیخ طوسی کو اپنا نماز جنازہ پڑھانے کی وصیت کی تھی, اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنے غسل و کفن و دفن کی ذمہ داری اپنے دوسرے 5 شاگردوں کی طرف لگائی. یعنی جنازہ پڑھائے گا شیخ طوسی, باقی جو کام ہے سارے شاگردوں کو, تاکہ شاگردوں کی اہمیت باقی رہے, جنازہ جو ہے ذمہ داری جناب شیخ طوسی کی لگا دی. باقی جو کام کا غسل و کفن و دفن ان کو جناب نجاشی ہیں, ابو یعلا جعفری ہیں, سلار ہیں, ابن براج ہیں, اور کیا ہیں, علامہ کراجکی. یہ سارے فقاہت کی دنیا کے نام ہیں. یہ جب آپ تاریخ علم فقہ پڑھیں گے تو ان لوگوں کے نام اوپر کے سامنے آئیں گے کہ ابن براج کیا ہے, علامہ کراجکی کیا ہے, سلار کیا ہے. درست ہے, یہ شیخ طوسی کے شاگرد ہیں. ان کے ذمے کیا لگایا کہ آپ لوگوں نے غسل و کفن و دفن کی ذمہ داری ادا کرنی ہے. خوب, اب جناب شیخ طوسی کو جنازے کا کہنا کہ یہ پڑھائے, یہ علامت سمجھی گئی کہ سید مرتضیٰ کے جانشین کون بنیں گے, جناب شیخ طوسی. چونکہ نماز جنازہ ایک اجتماعی ایک علامت ہے, اس اعتبار سے وہ پھر سید مرتضیٰ کے بعد شیخ طوسی بغداد کے پھر کیا ہو گئے, اس علمی حلقے کے سربراہ. آپ نے بتایا کہ جب 5 سال شیخ مفید کے پاس بھی تو شیخ طوسی پڑھتے رہے, تو اس حوالے سے تو ہم مباحثی بھی ہو گئے ہوں گے نا شیخ طوسی اور ظاہر بات ہے بعض ہم مباحث ہو جاتے ہیں, لیکن علمی درجہ سید مرتضیٰ جو ہے نا, وہ آپ سنیں گے اس درس کو, وہ جو ہے ایک علمی برجستگی کے اوپر تھے. شیخ طوسی ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, مجتہد تھے, خراسان میں درس پڑھ کے آئے ہوئے تھے, لیکن سید مرتضیٰ کے لیول کی بھی شخصیت نہیں بنے تھے. لہذا ضرورت محسوس ہوئی کہ شیخ مفید کے بعد وہ سید مرتضیٰ کے پاس زانوئے تلمس طے کریں اور ان کی سرپرستی کے اندر رہیں اور اپنے باقی جو علمی مدارج ہیں ان کو طے کریں. اچھا, اب آج ہم تھوڑا ان کا شیخ طوسی کا ایک اتار چڑھاؤ پڑھیں گے جو ان کی زندگی میں آیا. ان کے نظریات کو, اصولی نظریات کو سمجھنے میں مدد ملے گی. سید مرتضیٰ کے بارے میں بھی یہی صورتحال تھی, لیکن وہاں میں نے سکپ کر دیا چونکہ درس بہت لمبا ہو جانا تھا. لیکن شیخ طوسی کی حالت کو بیان کر رہا ہوں چونکہ بعد میں جو نظریات اصول کے بیان ہوں گے ان کو سمجھنے کے لیے یہ زمانہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. آل بویا کے دور حکومت میں بغداد کے علمی مراکز پر شیعی علماء کا بہت گہرا اثر تھا, کہ اس کو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ نوبختی خاندان نے جو ایک کام کیا تھا وہ یہی کہ بغداد کے اندر شیعہ علماء کا اثر و رسوخ بڑھا دیا تھا. سید مرتضیٰ سے پہلے علم کلام کی مسند کسی کو نہیں دی گئی تھی, لیکن ان کے دور میں وہ مسند پر فائز ہو گئے. یعنی سید مرتضیٰ علم کلام کی مسند پر بیٹھے. ان کے بعد خلیفہ عباسی کے جو القادر باللہ تھا اور آل بویا کی منظوری سے شیخ طوسی کو بغداد میں علم کلام کی مسند ادا کی. ظاہر سی بات, علمی دبدبہ, بزرگی, سید مرتضیٰ کی اہم ایک شاگرد شخصیت, یہ ان کو حاصل, یہ ایک بہت بڑا منصب تھا. یعنی علم کلام کی مسند پر بیٹھ جانا کیوں اہم تھا؟ کیونکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ بغداد جیسے شہر میں کوئی بھی شیخ طوسی کی اجازت کے بغیر درس نہیں دے سکتا. جناب شیخ طوسی علیہ رحمہ کو کچھ جو ہے مشکلات بھی درپیش تھی. ایک جو مشکل درپیش تھی وہ عرب و عجم کی تھی. شیخ طوسی باوجود اس کے کہ علمی مقام رکھتے تھے, ان کو ایک مشکل یہ درپیش تھی کہ ان کا تعلق عرب قبیلے سے نہیں تھا, چونکہ ایرانی تھے, خراسانی تھے, طوسی تھے. سید مرتضیٰ یہ عرب شمار ہوتے تھے, اگرچہ ان کی والدہ ایرانی تھی لیکن ان کے والد جو ہیں وہ ایک عرب کے معزز
قبیلے اور سید ابراہیم مجاب کے سلسلے سے تعلق رکھتے تھے، سید مرتضیٰ کے والد، اور سید مرتضیٰ کی آل بویا کے ساتھ قرابت داری بھی تھی۔ آل بویا شیعہ کی حکومت تھی، ان کا ایک اہم کردار ہے شیعہ کو علمی مراکز میں جگہ ملنا اور پھر علم کی دنیا میں علماء کا کھل کر کام کرنا آل بویا کا کردار رہا ہے اس کے اندر۔ لیکن شیخ طوسی کا کوئی قبیلے پس منظر تھا نہیں، کیونکہ خراسان میں کوئی قبیلے سسٹم نہیں تھا، عرب دنیا میں تھا، اس لیے آل بوئے انہیں اپنے حلقے کا حصہ تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، ایک شخصیت ہے، ہمارے قدردان ہیں، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، لیکن آپ ہم میں سے نہیں۔ خود ایک اور مسئلہ تھا کہ سید مرتضیٰ اپنی ثوابدید سے شہریہ معین کرتے تھے، وظائف دیتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ایک طے کر دیا کہ مثلا اس مدرسے میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کو اتنا شہریہ ملے گا، ساروں کو مل رہا ہے نا۔ انہوں نے قابلیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، حالات زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ وظائف تقسیم کیے ہوئے تھے، کسی کو زیادہ کسی کو کم۔ جیسے سب سے زیادہ جو شہریہ ملتا تھا کس کو ملتا تھا؟ شیخ طوسی علیہ الرحمہ کو۔ لیکن جب شیخ طوسی نے ایسا کیا تو ان پر عرب اور عجم کا فرق جو ہے نا، اس کی تہمت جو ہے وہ لگنا شروع ہوئی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بعض جو غیر عرب شاگرد تھے وہ زیادہ پڑھے لکھے تھے، ان کو اگر تھوڑا زیادہ دے رہے ہیں تو وہ شور شرابہ کر دے۔ تو چونکہ شیخ طوسی جو ہیں وہ ایرانی ہیں، غیر عرب ہیں، وہ اپنوں کو شہریہ زیادہ دے رہے ہیں۔ تو یہ بہرحال مسائل جناب شیخ طوسی کو اس زمانے میں درپیش تھے۔ ایک اور جو مشکل ان کو درپیش تھی وہ یہ تھی، بغداد میں آل بویا کی حکومت کمزور ہو چکی تھی ان کے دور میں۔ رے اور کرمان میں آل بویا کی حکومتیں پہلے ہی ختم ہو چکی تھی۔ رے کی حکومت سلطان محمود غزنوی کے حملے میں ختم ہوئی۔ سلطان محمود غزنوی کو جانتے ہیں نا، کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے، بڑے ناجی اور نجات دینے والا ہیرو، اب شیعوں کا سخت مخالف تھا یہ۔ سلطان محمود غزنوی نے جا کر کیا کیا، رے کے اندر آل بویا کی حکومت ختم کی، اور وہاں انہوں نے کیا کیا، وہاں کے کتاب خانوں کو جلا دیا۔ رے کے بغداد کے آل بویا بھی اندرونی خلفشار کا شکار تھے۔ یہ تو تھا رے کا مسئلہ، اب بغداد کے اعتبار سے دیکھیں تو خلفشاری میں مبتلا تھے، یعنی اختلاف تھا ان کا آپس میں۔ وہ ظاہری رواداری بھی برقرار نہ رکھ سکے جو ان کے اسلاف کا شیوا تھی۔ ظاہری بات ہے، جب ایک بادشاہ دینداری سے دور ہو جائے، دین کا خیال نہ رکھے، آسائش میں پڑ جائے، تو بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ کھڑی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ اپنے اقدار بھول جاتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ اچھا، آل بویا جو 3 بھائیوں پر مشتمل تھے، تینوں بھائی 3 جگہ کے اوپر حکمران تھے، رے، بغداد، کرمان۔ رے اور کرمان جو ہے وہ ایران میں، اور بغداد جو ہے وہ عراق ہے۔ آپس کی خانہ جنگی اور رسوخ کے باعث زوال کا شکار ہوئے۔ رے پر سلطان محمود غزنوی نے حملہ کیا، اور جب سلطان محمود نے رے کا محاصرہ کیا تو اس نے شیعہ علماء کو پیغام بھیجا کہ وہ اس کے حق میں فتویٰ دیں، کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں میرے حق میں فتویٰ دیں۔ علماء نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، یہ محض طاقت اور اقتدار کی جنگ ہے، اس کا تعلق مذہب سے نہیں۔ جب سلطان محمود نے رے پر قبضہ کیا تو اس نے حکم دیا کہ شیعہ علماء کو پھانسی دی جائے، اور ان کے کتاب خانوں کو ان کی لاشوں کے نیچے جلا دیا جائے۔ اہل سنت کے کتب اور قرآن کو الگ کر کے باقی تمام کتب کو خاکستر کر دیا گیا، اور یہ علمی عالم تشیع کے اندر علمی طور پر ایک بہت بڑا خسارہ۔ سی بات وہ دور ہے آئمہ سے متصل دور، اور کتابیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں، بہت ساری ایسی کتابیں ہیں کہ جو ابھی چھپی نہیں ہیں، فقط ایک نسخہ موجود ہے اور ایک ہی کتاب خانے میں موجود ہے۔ تو وہ کتاب خانہ ہی جب جل گیا تو ختم۔ اب امام نے ہمارے لیے کیا ہدایات دی تھی، کیا روایات بیان کی تھی، کیا اس میں تبصرہ موجود تھا،
یہ کہاں کی بات ہے؟ یہ ایران کی بات ہے، رے کے اوپر۔ اس کے بعد پھر کیا، بغداد میں سلجوکیوں نے حملہ کر دیا۔ سلجوق سلطان 447 ہجری قمری میں طغرل بیگ سلجوکی نے بغداد پہ حملہ کیا۔ اچھا، پھر جناب شیخ طوسی نے آل بویا کو بچانے کے لیے جہاد کا فتویٰ بھی نہیں دیا۔ اس کی وجہ یہ آل بویا کا اپنا کردار تھا کہ وہ مذہبی نہیں رہے، مذہب کے مطابق نہیں چلتے تھے، تو لہذا شیخ طوسی نے جہاد کا فتویٰ بھی نہیں دیا۔ اس لیے شیعہ عوام آل بویا کے لشکر میں شامل ہی نہ ہوئی، جو کہ ایک بہت بڑی شخصیت جب فتوی جہاد ہی نہیں دے رہی ہے پھر عوام کیسے حصہ لے گی اس کے اندر۔ بغداد کے اندرونی متعصب عناصر نے بھی سلجوکیوں کے ساتھ ساز باز کر رکھی تھی، یعنی جو سنی متعصب تھے، آل بویا کی حکومت میں زندگی گزار رہے تھے لیکن شیعوں سے نفرت کرتے تھے، وہ سلجوکیوں کے ساتھ مل گئے، جس کے نتیجے میں شہر انتشار کا شکار ہو گیا اور آل بویا کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ طغرل بیگ کے وزیر جو عبد الملک ہے، اس کی سازشوں سے شیعہ مراکز کو چن چن کر نشانہ بنایا گیا۔ محرم اور عزاداری امام حسین کے علموں کی بے حرمتی کی گئی، بڑے علماء کو قتل کیا گیا، عظیم کتاب خانوں کو جلا دیا گیا۔ سید مرتضیٰ کا کتاب خانہ، میں نے سید مرتضیٰ کے درس میں بیان کیا ہے، ان کے کتاب خانے میں 80,000 سے زائد عناوین پر مشتمل کتابیں موجود تھی، نظر آتش کر دی 80,000۔ کچھ کتابیں لوٹ لیں اور پھر بعد میں فروخت کر کے مال غنیمت کے طور پر پیسہ اکٹھا کیا گیا۔ وہ کتابیں جو بیچی گئی، ان کتابوں کی مالیت 30,000 دینار تھی، جو بیچ کر انہوں نے مال غنیمت کے طور پہ وہ پیسہ استفادہ کیا۔ شیخ طوسی کے گھر، جو کہ شیعہ ایک محلہ تھا کرخ کے نام سے، وہاں واقع تھا، اس پر حملہ کیا، لیکن خوش بختی سے جناب شیخ طوسی جو ہیں وہاں پر موجود نہ تھے، لیکن ان کا سارا جو مال و اسباب اور کتب تھے ان کو لوٹ کر کرخ کی جامع مسجد کے دروازے پر ان کو جا کر جلا دیا گیا۔ کیوں جامع مسجد میں جا کے جلایا؟ چونکہ وہ وہاں پیش نماز تھے، نماز پڑھاتے تھے جناب شیخ طوسی۔ اس کے بعد جناب شیخ طوسی علیہ رحمہ نے وہاں سے فرار ہو کر جان بچائی اپنی اور نجف کی طرف منتقل ہو گئے۔ بغداد کے ان حوادث کے بعد جنوبی عراق کے شیعہ قبائل یہ بیدار ہوئے، انہوں نے پھر قیام شروع کیا، سلجوکیوں نے ختم کرنا شروع کر دیا شیعوں کو۔ اب جو جنوبی عراق کے شیعہ تھے انہوں نے پھر سلجوکیوں کے خلاف مسلح بغاوت کر دی، لڑائی شروع ہو گئی، اور سلجوکی اور بغداد کے متعصب عناصر ان قبائل کو شکست نہ دے سکے کیونکہ یہ پختہ میدان میں وارد ہوئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا چلیں اب صلح کرتے ہیں۔ صلح نامہ جو ہے وہ طے پایا، جس کے اندر شرط یہ لگائی گئی کہ کربلا اور نجف پر کوئی حملہ نہیں کرے گا، مقدس شہر ہے، اس کے اندر کوئی اس کے اوپر حملہ نہیں کرے گا۔ ان حالات کے بعد جناب شیخ طوسی 448 ہجری کے اندر نجف تشریف لے گئے۔ نجف اس وقت محض ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، وہاں جا کر انہوں نے حوزہ علمیہ نجف کی عظیم الشان بنیاد رکھی کہ جو آج تک برقرار ہے، اور وہیں پر جناب شیخ طوسی نے اپنی کتاب اصول کی کہ جس کے اوپر ہم بات کریں گے، العدہ فی علم الاصول لکھی ہے۔ العدہ عین کے ساتھ، جیسے عدت لکھتے ہیں نا، العدہ، العدہ فی علم الاصول۔ خوب، العدہ کتاب کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے، تھوڑا مزید شیخ طوسی کے بعض کاموں کو ہم تبصرہ کر لیں۔ اگر ہم شیخ طوسی کی تصانیف کو بغداد اور نجف کے ادوار میں تقسیم کر کے دیکھیں تو ایک بہت واضح فرق نظر آتا ہے اس میں۔ مثلا علم حدیث میں دیکھیں تو بغداد میں جناب شیخ طوسی نے تہذیب الاحکام لکھی اور نجف میں الاستبصار لکھی۔ فرق سامنے آئے گا ابھی کیا تھا۔ مثلا علم فقہ کے اندر النہایہ بغداد میں لکھی تھی، علم اصول کے اندر بغداد میں رسالہ فی العمل بخبر الواحد کو تدوین کیا، اور نجف میں العدہ فی علم الاصول لکھا،
فی الاصول لکھا. علم رجال نے بغداد کے اندر الفہرست لکھی اور نجف کے اندر الرجال نامی ایک کتاب لکھی کہ جو مکمل نہ ہو سکی. ان دونوں ادوار کی کتب کا اگر ہم تقابلی جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بغداد کے دور کی کتب میں احادیث کے تعارض اور مرجحات پر بحث بہت کم ہے. آپ نے علم اصول میرے خیال میں ابھی مکمل نہیں پڑھا. علم اصول کے اندر ایک بحث آتی ہے جب روایات آپس میں متعارض ہو جائیں تو کس کو ترجیح دیں. مثلا امام کی ایک امام ہے یا مثلا دو امام ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک چیز کے بارے میں دو مختلف حکم مل جائیں, متعارض ہوں, ایک میں حلال مثلا ایک میں حرام مثال کے طور پر, ایک میں واجب ایک میں غیر واجب. اس کو کیسے حل کیا جائے؟ تو فرماتے ہیں کہ بغداد کے واقعے سے پہلے, بغداد کی جو کتابیں جلائی گئی ہیں اس سے پہلے یہ جو تعارض کی بحث تھی نا اور مرجحات کی بحث تھی یہ بہت کم ہوتی تھی. کیوں کم ہوتی تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی قرائن موجود تھے, پتا تھا یہ روایت کا سب پس منظر کیا ہے, اس روایت کا پس منظر کیا ہے, پتہ چل جاتا تھا کہ ان روایات میں آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے. تو لہذا تعادل تراجی کی بحث جو ہے, تعارض کی بحث یہاں پر نہیں ہوتی, بہت کم ہوتی تھی چونکہ قرائن موجود تھے, قرائن پر انحصار تھا. لیکن نجف میں ہجرت کرنے کے بعد چونکہ اب کتابیں جل چکی ہیں, وہ کتابیں جو اپنے اندر قرائن رکھتی تھیں جس سے ہم روایات کے اندر تعارض کو آسانی سے حل کر سکتے تھے اور روایات متعارض نہیں لگتی تھی, اب قرائن چونکہ تلف ہو گئے ہیں تو اب ضرورت ہے کہ ہم کیا کریں گے, چند علم اصول کے قواعد پر فوکس ہو جائیں. تو کیا ہوا, پہلے توجہ کیجئے گا, علم اصول میں آپ اس کو پڑھیں گے اور اس کی تاثیر بہت زیادہ, میں یہاں پہ اس مطلب کو کھول نہیں سکتا چونکہ وقت بہت زیادہ لگ جائے گا. پہلے خبر موثوق الصدور کو مانا جاتا تھا کہ یہ معتبر ہے. موثوق الصدور کیا مراد؟ سند زیادہ اہمیت نہیں رکھتی تھی. سلسلہ سند ہوتا ہے نا, امام تک پہنچنے کے لیے کون کون سے راوی بیچ میں شامل رہے ہیں اور وہ راوی آیا ثقہ تھے یا ثقہ نہیں تھے. سلسلہ سند, سلسلہ سند پر زیادہ اعتماد نہیں ہوتا تھا. انہوں نے فقط قرائن دیکھ کر دیکھنا ہوتا تھا کہ یہ روایت معتبر ہے یا نہیں. اگر قرائن اتنے زیادہ ہیں کہ جو بتا رہے ہیں کہ یہ روایت امام سے صادر ہوئی ہے, سند میں اگر کوئی ایک بندہ مشکل رکھتا بھی ہے تو وہ روایت پہ عمل کرتے تھے کیونکہ قرائن ہیں جو ثابت کر رہے ہیں کہ یہ امام سے صادر ہوئی ہے. تو سند کے اندر ایک ضعیف بندے کا ہونا کوئی مشکل نہیں رکھتا. اس نظریے کو کہا جاتا ہے کہ موثوق الصدور حجت ہے. خبر موثوق الصدور یعنی صدور کا موثق ہونا, صدور کا ثابت ہو جانا. اور جب یہ نجف کے اندر منتقل ہوئے, چونکہ اب کتابیں جل چکی اور قرائن جو ہیں بہت سارے حذف ہو گئے, تو اب خبر ثقہ کی حجیت پر فوکس ہونے لگا. یعنی راویوں کے ثقہ ہونے یا نہ ہونے کو زیادہ اعتماد کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا کہ اگر سند میں تمام راوی ثقہ ہیں تو اس کے اوپر اس خبر کو حجت جو ہے وہ قرار دیا جائے گا. تو خبر ثقہ پر جو ہے وہ انحصار بڑھ گیا. میں نے شیخ طوسی کے حالات اسی وجہ سے بیان کرنی شروع کی ہیں, چونکہ یہ جو اختلاف نظر یہ ہیں آج بھی ہمارے لیے حلال مشکلات ہیں, لیکن توجہ کی ضرورت ہے. آپ لوگوں نے علم اصول اگر پڑھی ہوتی اور یہ تاریخ علم اصول سن رہے ہوتے تو زیادہ مزہ آتا, لیکن جب اصول پڑھیں تو اس کو دوبارہ سنیں, پھر آپ کو مزہ آئے گا علم اصول کا مزید اور مزید گہرائی نصیب ہوگی وہاں پہ, اور ممکن ہے کہ آپ اس سے مزید جدید نتائج بھی حاصل کر سکیں. خود شیخ طوسی نے الاستبصار, شیخ طوسی ہمارے کتب اربعہ میں 2 کتابوں کے مصنف ہیں. کون کون سے؟ ایک کتاب تہذیب الاحکام اور دوسری الاستبصار. شیخ طوسی نے, ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ شیخ طوسی نے بغداد میں تہذیب الاحکام لکھی ہے اور نجف میں الاستبصار لکھی ہے. شیخ طوسی
استبصار کے مقدمے میں صراحت کے ساتھ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ کتاب یعنی استبصار احادیث کے تعارض کو حل کرنے کے لیے لکھی گئی ہے. یعنی اگر کسی نے تعارض روایات کی بحث کو حل کرنا ہے تو وہ الاستبصار کے اندر جناب شیخ طوسی کے مطالب کو کہ جو روایات کو حل کرنے کے لیے انہوں نے بیان کیا اس کو بیان کرتے ہیں. اگرچہ الاستبصار کے اندر روایات ہیں لیکن الاستبصار میں کون سی روایات موجود ہیں کہ جو ظاہراً متعارض لگتی ہیں. جناب شیخ طوسی نے دونوں روایتوں کو ذکر کر کے پھر تبصرہ ایڈ کر کے اس کے حل کرنے کی کوشش کی ہے کہ روایت آپس میں کیا ہے, متعارض نہیں ہے. اور ان پہ اب چونکہ قرائن جو ہے وہ ضائع ہو چکے تھے تو لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو رہے تھے. مثلا ابھی بھی آپ دیکھ لیں, قرائن نہ ہوں, ایک روایت کو لکھ دیا جائے تو کہیں گے ایک میں امام یہ کہہ رہے ہیں, ایک میں آپ لوگوں کے تو امام آپس میں مختلف ہیں, یا ایک شیعہ بھی مثلا سوچنا بیٹھ جائے گا کہ یہ اختلاف کیوں ہے. تو یہ چونکہ شک و شبہ پیدا ہو رہا تھا تو جناب شیخ طوسی نے پھر کیا ہے الاستبصار کو لکھا. یہ اب کتب اربع کو آپ کو وہ تعارف بھی ساتھ ساتھ آپ کو پتہ چل رہا ہے. کتاب خانوں کے جلائے جانے اور قرائن کے ضائع ہونے کا اثر شیخ طوسی کے اپنے ذاتی فقہی فتاوی پر نہیں پڑا. کیوں؟ کیونکہ شیخ طوسی نے دونوں زمانے دیکھے. بغداد کے کتاب خانوں کا جلنے سے پہلے کا زمانہ, چونکہ وہاں وہ شیخ مفید سے سید مرتضیٰ سے استفادہ کر رہے تھے, کتاب خانے موجود تھے, علمی شخصیت بن چکے تھے, پہلے بھی وہ مجتہد تھے, پھر اور بھی وہ مطالعات کر کے اس لیول پر پہنچے تھے, تمام قرائن وہ پڑھ چکے تھے اور کتاب تہذیب الاحکام بھی لکھ چکے تھے بغداد کے اندر. تو لہٰذا اب نجف کے اندر ان کے اب فقہی فتاوی میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, چونکہ فقہی فتاوی تو ان کے تبدیل ہوں گے جن کے پاس قرائن نہیں ہیں. اب انہوں نے بغیر قرائن کے فیصلہ کرنا ایک روایت کے بارے میں, ان کو تو قرائن مطالعات کیے ہوئے تھے انہوں نے, ان پہ کوئی اتنا زیادہ اثر نہیں پڑنا تھا. بات واضح یہاں تک؟ اس کے بعد جو بحث آ جاتی ہے کتاب العدہ فی علم الاصول کہ اس کا پس منظر کیا ہے اور اس کی پابندی کیا ہے, کہ میں چاہ رہا تھا کہ آج شیخ طوسی کو مکمل کر دوں, لیکن میں اگر یہ مطلب پورا بیان کروں تو 10 منٹ مزید 15 منٹ لگ جائیں گے, درس لمبا ہو جائے گا میرے خیال میں. اس کو جو ہے وہ بعد والے درس کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. ہاں ایک نقطہ فقط میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ جب یہ کتاب خانے جلے تو بہت ساری کتابیں یونیک تھی, ایک تھی, انتشار نہیں پیدا کیا تھا انہوں نے. جیسے ابھی ہے نا کتاب چھپ جائے پورے پاکستان میں ہے, اگر ایک کتاب خانہ جلا بھی دیا جائے تو باقیوں کے پاس تو موجود رہیں گے. پہلے چونکہ شیعہ علماء کو نہیں پتا تھا کہ یوں کے حالات ہمارے پاس آئیں گے, وہ کیا کرتے تھے کتابوں کو ایک بڑے کتاب خانے میں جمع کر دیتے تھے تاکہ محفوظ رہے یہاں پر, اور جس نے پڑھنا ہے وہ یہاں آ کے پڑھ لے. پھر وسائل بھی اتنے زیادہ نہیں تھے کہ کتاب کو اتنے وسیع لیول پر چھپوایا جائے کہ وہ مختلف مراکز کے اندر چلی جائے, کتابیں چلے جائیں. اسی وجہ سے کتاب خانوں کے جلنے سے بہت ساری کتابیں ضائع ہوگی جو آج تک ہم تک نہ پہنچ پائیں. مثلا رائے کا کتاب خانہ جلایا گیا, بغداد کا کتاب خانہ جلایا گیا, یعنی سقوط بغداد, یہ جو آج میں نے تذکرہ کیا ہے سقوط بغداد کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے کہ کتنا علمی ورثہ جو ہے ہمارا ضائع ہوا اس شیعہ سنی تعصب کی وجہ سے, اور اہل سنت نے یہ ایک کام کیا تھا شیعوں کے خلاف. لیکن علامہ مجلسی نے اس سے ایک درس لیا. انہوں نے احادیث کو جمع کرنے کا ایک عظیم منصوبہ شروع کیا, پروجیکٹ شروع کیا کہ بہار کی صورت میں ہمارے سامنے آیا. انہوں نے یمن سمیت مختلف علاقوں سے کتب جمع کی اور بحار الانوار کی صورت میں تمام دستیاب احادیث کو یکجا کر کے اس کی متعدد کاپیاں بنائیں, پھر تیار کروائیں خود. نہ فقط یہ کہ کتاب ایک بحار الانوار 110 جلدوں کے اندر تدوین کروائی, اس کی مختلف کاپیاں تیار کروائیں اور مختلف جو ہے وہ کتاب خانوں کے اندر جو ہے وہ اس کو رکھوا دیا گیا. علامہ مجلسی کا یہ کارنامہ سبب بنا کہ جب افغان نے
اصفہان کے اوپر حملہ کیا تو کتاب خانوں کو نقصان پہنچایا انہوں نے، کتاب خانوں کو تو نقصان پہنچا لیکن بہار جیسی کتاب پھر ضائع نہیں ہوئی۔ یہ ایک درس تھا کہ جو علماء نے پھر حاصل کیا، لیکن اگر اس دور کے اندر یہ کاپیاں بنانے کی اگر فکر موجود ہوتی اور اندازہ ہو جاتا علماء کو کہ یہ حالات پیش آنے والے ہیں اور یہ ضائع ہو سکتی ہیں، تو شاید آج جس طریقے سے اجتہاد ہم کرتے ہیں اور قرائن ہمارے پاس موجود نہیں ہیں اور اصول کے اوپر زیادہ اعتماد کرتے ہیں، یعنی وہ بھی اصول عملیہ کے اوپر، تو یا مثلا عام و خاص کی بحث، مباحث الفاظ کے اندر بھی مطلق و مقید کی بحث ہے، تو یہ انحصار بہت کم ہوتا اور ہم کافی سارے اور حقائق جو موجود تھے شریعت کے اندر اس سے آشنا ہوتے۔ بہرحال جو خدا کو منظور تھا۔ یہ علامہ مجلسی کی کتاب بیار الانوار 110 اس کی جو جلدیں ہیں، اس کے اندر ساری حدیثیں جو ہے وہ جو ان کو ملی صحیح ملی سب جمع کیا، جو ان کو ملی انہوں نے جمع کرنے کی کوشش کی تاکہ نہیں وہ ایک ہوتے صحیح حدیث ضعیف شیء، وہ ان کے نزدیک فقط حدیث ہونا اہم تھا اور انہوں نے اس پہ کام کیا۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ بہار کی روایات جو ہیں علامہ مجلسی کی روش کیا ہے۔ یہ جب کبھی تاریخ علم حدیث آپ پڑھیں تو وہاں بہار کے اوپر جب تبصرہ ہوگا تو یہ بحث آئے گی کہ علامہ مجلسی نے بہار کی تدوین کے اندر کون سی روش اپنائی ہے، آیا فقط جمعاوری تھی یا نہ جناب علامہ مجلسی اس کے اوپر اپنا ایمان بھی رکھتے تھے۔ کہ یہ ایک تفصیلی اور اختلافی بحث ہے کہ اس کو پھر وہاں تاریخ علم حدیث کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ باقی درس کے بعد پھر اگلے درس میں جو ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔